بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچہ کی ذمہ داری۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خازن بھی۔ کوئی ضرورت مند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دیتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر ہی دیتے تھے۔ عبداللہ الحزنی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے آپ کو اللہ نے نبوت دی اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کرنے کی خدمت میرے ہی سپرد تھی۔ یہ خرچہ ضرورت مندوں سے متعلق تھا۔ جو لوگ باہر سے آتے یا اور کوئی سائل آ پہنچتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے حکم ہوتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تھا تو آپ مجھے حکم فرماتے تھے، میں قرض لے کر چادر خرید کر اس کو پہنا دیتا تھا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا دھواں پہنچے؟ پھر فرمایا، اے بلال خرچ کیے جاؤ اور عرش والے کی طرف سے کم ہو جانے کا خوف مت کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے بلال تنگ دست ہو کر مرو اور غنی ہو کر مت مرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تم ایسا کرو کہ جب ضرورت درپیش ہو مجھ ہی سے قرض لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ غرض میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو اس سے قرض لے کر آتا اور ارشاد عالی کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا کہ وہی مشرک چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ 4 روز باقی ہیں۔ اگر مہینہ کے ختم تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضہ کے عوض غلام بنا لوں گا اور اسی طرح تو بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر بڑا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کو تنہائی میں نماز عشاء کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے اور حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اس وقت اس کا قرضہ ادا کرنے کا فوری انتظام ہے، نہ میں کھڑے کھڑے کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرک ذلیل کرے گا اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سننا ہوں گی اور ذلت برداشت کرنا ہوں گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بارگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گیا۔ سفر کے ارادہ سے تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا لیا اور صبح کا منتظر رہا۔ یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے آئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو خوشی کی بات سناؤں، اللہ جل شانہ نے تمہارے قرضہ کے لیے باقی کا انتظام فرما دیا۔ فدق کے رئیس نے یہ ہدیہ مجھ کو بھیجا ہے۔ یہ اونٹنیاں اور سارا سامان جو ان پر لدا ہوا ہے لے جاؤ اور قرض ادا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور ان اونٹنیوں کو ان کے سامان کے خوشی خوشی سے لے لیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مسجد ہی میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول،
رسول اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کو سارے قرض سے سبکدوش فرما دیا اور اب ذرا سا قرض بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں کچھ باقی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ہو، میں اس وقت تک گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ وہ تمام دن گزر گیا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ وہ باقی مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند نہ آئے اس لیے ختم نہ ہو سکا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو مسجد ہی میں آرام فرمایا اور گھروں میں تشریف نہ لے گئے۔ دوسرے روز عشاء کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے یا سب ختم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عنایت فرمائی، وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس گھبراہٹ سے گھروں میں تشریف نہ لے گئے کہ کہیں ایسے حال میں دنیا سے روانگی کا وقت آ جائے کہ تھوڑا بہت مال اپنی ملک ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ وہ سب مال ختم ہو گیا تو آپ گھروں میں اندر تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملاقات فرمائی۔